الله 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 الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرہ قرآن کورس 17 مئی 2020 23 رمضان مبارک بروز اتوار صبح 10 بجے آج ہم کلاس نمبر 20 کے اندر موجود ہیں. میں آپ سب کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں. ناظرین، صوتی طریقے تدریس میں ہونٹوں سے ادا ہونے والے 4 حرف م ب و ف ہم نے پڑھے. زبان کی نوک سے ادا ہونے والے 12 حروف یعنی ث ذ ظ ت د ط ز س ص ل ن ر ہم نے پڑھ لیے. زبان کے بیچ سے ادا ہونے والے 3 حروف ج ش ی اور اسی طرح زبان کے کنارے سے ادا ہونے والے حرف ظ کو ہم نے پڑھا ہے. اور انشاءاللہ آج ہم زبان کے کناروں سے ادا ہونے والے مزید 2 حروف پڑھیں گے. اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے واد، یہ اس کا نام ہے اور اس کی آواز ہے و، یا پھر او، یا پھر ون ون ون. اسی طرح اللہ اولی اولو. اس کے بعد آج ہم 2 حرف پڑھ رہے ہیں کاف اور قوف. اس میں سے جو کش والا کاف ہے وہ باریک ہے اور 2 نقطے والا قوف موٹا ہے. اس کو آپ نے اچھی طرح یاد رکھنا ہے. ناظرین، زبان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو زبان کی نوک ہم نے پڑھی، زبان کی دونوں سائڈیں ہم نے پڑھی، زبان کا بیچ ہم نے پڑھا. اب ہمارے پاس زبان کا سب سے آخری حصہ جسے ہم زبان کی جڑ کہتے ہیں وہ رہ گیا ہے. آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ زبان جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ والا حصہ اوپر والے تالو کے ساتھ لگائیں گے تو یہاں سے ادا ہوگا ک یعنی باریک کاف. یہ اس کی پوری شکل ہے اور یہ اس کی مختصر شکلیں ہیں. اسی طرح زبان کا آخر والا حصہ یعنی زبان کی جڑ، پہلے جہاں ہم نے کاف کا مخرج پڑھا تھا اس سے تھوڑا سا نیچے لگائیں گے تو ادا ہوگا ق، اسے ادا ہوگا ق. یہ اس کی مکمل شکل ہے اور یہ اس کی مختصر شکلیں ہیں. ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کش والا قاف باریک اور 2 نقطے والا قاف موٹا ہے. آئیے ذرا ان کی آوازیں پڑھتے ہیں. اگر قاف پر ہم زبر زیر پیش لگائیں تو اس کی آواز ہوگی ک کی کو. یاد رکھیں قاف کے نیچے زیر ہو تو اس کی آواز کے نہیں ہوگی اور پیش ہو تو اس کی آواز کو نہیں ہوگی. یہ اردو آوازیں ہیں. عربی میں ہم اس کو پڑھیں گے ک کی کو، جیسے اکفرت اکفرت. اسی طرح موٹے قاف کی آوازیں کچھ اس طرح سے ہیں قو قی قو، جیسے قریب قریب. اس کو قریب نہیں پڑھیں گے، کیا نہیں پڑھیں گے بلکہ قریب. دوبارہ اس کی پریکٹس کرتے ہیں ک کی کو قو قی قو. 2 زبر یعنی تنوین کے ساتھ اس کی آوازیں ہوں گی کن کن کن، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے اف کن اف کن. اسی طرح موٹے قوف کے ساتھ تنوین سے ایسے پڑھا جائے گا قن قن قن، جیسے برقن برقن. ناظرین، کاف پر جب جزم آئے باریک کاف پر تو یہاں ہم تھوڑا سا ہمس کرتے ہیں، یعنی اس کی آواز کھے کے مشابہ ہوتی ہے. کاف ہے کے مشابہ ہوتی ہے. جیسے اس کی آواز ہوگی اک ایک اک. ویسے تو ہمارے ہاں عام طور پر اس کو اک پڑھا جاتا ہے، جیسے اک سارو اور اکبر اکبر.
لیکن اگر کبھی آپ کو اتفاق ہو حرم مکی یا حرم مدنی یعنی مکہ مکرمہ یا مدینہ منورہ کی اذان سننے کا، تو وہ ہماری طرح اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر اکبر کہتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کی خوبصورتی ہے۔ اگر کوئی اس کو ہمسناک بھی کر سکے، صاف قاف پڑھ دے اکبر، تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ جہاں تک تعلق ہے موٹے قاف کی، تو یہ موٹا قاف جزم کی صورت میں قلقلہ کی آواز دیتا ہے، جیسے اق اق، ہم نے 5 حروف قلقلہ پڑھے تھے، قاف قا با جیم دال، اس میں سے جو قاف ہے یہ سب سے آخری حرف ہے۔ ایسے حروف جن میں آواز پلٹ کر واپس آتی ہے، جیسے اق، قرآن کریم میں ہے واقترب واقترب، یہاں 2 جگہ قلقلہ ہو رہا ہے، ایک تو قاف کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے اور دوسرا با کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے۔ اس طرح زیر کے ساتھ اس کی آواز ہوگی ایق، پیش کے ساتھ اوق آق ایق اوق۔ شد کی صورت میں یہ دونوں کاف 2 دفعہ ریپیٹ ہوں گے، جیسے اک اکی اکو، جیسے فکو رکا رقابہ فکو رقابہ۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کاف باریک ہے اور دوسرا کاف یہاں پر موٹا ہے، جیسے فکو رقابہ رقابہ۔ اسی طرح قاف موٹا قاف پر جب شد آتی ہے تو اس کی آواز ہے اقا اقی اقو، جیسے کہ قرآن کریم میں ہے فی رق منشور فی رق فی رق۔ تو یہ تھا کاف اور قاف، اس کی آپ نے اچھی خاصی پریکٹس کرنی ہے تاکہ آپ کے یہ دونوں کاف بالکل ٹھیک ادا ہوں۔ یاد رکھیں اگر ہمارے دونوں کاف ٹھیک نہ ہو سکے تو پھر جب ہم قرآن کریم پڑھیں گے تو اس کے تلفظ کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمے کے اندر بھی تبدیلی آئے گی۔ مثلا قرآن کریم میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے کلب، کش والے کاف کے ساتھ کلب، اگر ہم اس کو موٹے کاف یعنی کاف کو موٹا کر دیں گے، قلب پڑھ لیں گے، تو اس کا معنی بن جائے گا دل۔ اور اگر کہیں قرآن کریم میں قلب استعمال ہوا ہے اور ہم قف کو موٹا کرنے کے بجائے باریک کر دیتے ہیں تو ہم پڑھیں گے کلب اور اس کے معنی ہوں گے کتا۔ تو کتنے معنی چینج ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ قرآن کریم کو صحیح تلفظ کے ساتھ سیکھیں تاکہ ہم اس کی صحیح ادائیگی کر سکیں۔ آئیے آج کی سورت پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون۔ دیکھیں پہلا قاف موٹا ہے اور دوسرا کافرون کا کاف باریک ہے۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لا اعبدو میں اس کو تھوڑا سا ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر مد آئی ہے۔ اسی طرح تعبدون واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش آئے تو تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے، جیسے تعبدون کافرون عابدون۔ تو اس طرح اس کو واو مدہ کہتے ہیں، واو ساکن سے پہلے پیش آئے تو۔ کل ہم نے پڑھا تھا یا ساکن سے پہلے زیر آئے تو وہ یا مدہ کہتے ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہاں ہم نے پڑھا انا، تو یہاں یہ جو الف ہے یہ صرف لکھنے کے لیے آیا ہے، اس کو پڑھا نہیں جائے گا، اس کو انا نہیں پڑھیں گے بلکہ ولا انا۔ ناظرین جہاں پر بھی جزم اور شد اکٹھے آ جائیں، جزم اور شد اکٹھے آ جائیں تو وہاں جزم والا حرف نہیں پڑھیں گے، با کو سیدھا تا سے ملائیں گے، ما عبدتم ما عبدتم۔ اسی طرح یہاں پر بھی ولا اور ما میں مد آئی ہوئی ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں گے،
اور باقی حروف انشاءاللہ آپ آسانی سے پڑھ لیں گے. اس کی اچھی طرح پریکٹس کریں اور صحیح آواز میں اس کو ریکارڈ کر کے آپ ہمیں اس کو بھیج دیں. انشاءاللہ شام کو فہم قرآن کلاس ہوگی, اس کو بھی ضرور دیکھیں. کوئی کسی قسم کا سوال ہو تو آپ فوراً پوچھ سکتے ہیں, خود بھی سنیں اور یہ ویڈیوز آگے بھی شیئر کریں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.